اور سیاسی اسلام، تو تھوڑا سا اس کا تعارفی جو ہے نا ابتدا کر دیتے ہیں میری طرف سے۔ وہ ایسے ہے کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو یہ اپنے اقتدار کی جو عملداری ہوتی ہے اس عملداری کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مشن یا اپنے نصب العین کے حصول کے لیے۔ تو جب اقتدار کی عملداری استعمال ہوتی ہے اپنے مشن یا نصب العین کے حصول کے لیے ٹو اچیو اٹ، تو پھر میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ پالیٹکس ہوتی ہے، وہ سیاست ہوتی ہے۔ کیونکہ سیاست کا بنیادی جو ایک قسم کا ماٹو ہوتا ہے وہ اقتدار ہوتا ہے، چاہے اقتدار حاصل ہوا ہو اور اس صورت میں اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی سیاست ہے۔ کیونکہ حکومت کے جو امور ہوتے ہیں ان کو پھر چلانے کے لیے جو بھی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، تو وہ سیاست کہلاتی ہے۔ یا پھر جو اقتدار پر نہیں پہنچ پاتے ابھی اس کے حصول کے لیے کہ ہمیں بھی اپنے اقتدار کی عملداری کا موقع ملے، تو وہ اس کو منانے اور منوانے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرز عمل کو ہم سیاست یا پالیٹکس کہتے ہیں۔ یہ تو ایک جنرل ویو ہے سیاست کے بارے میں۔ اب چونکہ سیاست کی بات اقتدار سے چلتی ہے تو اقتدار جو ہے یہ ریاست یا حکومت کو پر ملتا ہے، یعنی ایک ریاست کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر، اس کو اقتدار کہتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام قرآن کی اگر فرمان کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہاں پر جن تھے اور فرشتے تھے، یعنی آسمانی مخلوقات میں یہی دو حساس مخلوقات تھیں، جنات اور فرشتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو خلافت یا خلیفہ منصب اس منصب کا نام ہے جو کسی اصل حکمران کی جزوی یا کلی غیر حاضری کی یا اس کی عدم موجودگی میں جانشینی اختیار کی جائے، جس کو انگریزی میں وائسرائے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک وائس چیئر پرسن ہوتا ہے وہ، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اور اس نظام حکومت کو خلافت کا نام قرآن میں دیا گیا۔ تو جب یہ خلافت کا نظام حکومت قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر ہی روشناس کرا دیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چونکہ زمین کا نظام حکومت تھا تو زمین کے نظام حکومت کے لیے ایک سیاست بھی ضرورت تھی۔ تو وہ سیاست اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس کی عملی صورت کا ہمیں جو نمونہ ملتا ہے تاریخ میں واقعتاً وہ ہے مدینہ ریاست۔ تو مدینہ ریاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو ان کا اصل مادر وطن مکہ تھا، اپنے اس نئے مشن یا اس نصب العین کو جو خلافت کی صورت میں ان کو سونپا گیا تھا، یہ روشناس کرانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جو عرب کا خطہ تھا وہ اس سے روشناس نہیں تھا۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، اور یہی سرداری یا قبائلی نظام وہاں پر رائج تھا، اور اس کی طاقت کے جو
وہاں سمبل تھے، وہ مختلف ناموں سے بتوں کی صورت میں موجود تھے۔ آپ نے چونکہ اس کی تردید کی، اس کی مخالفت کی، فرمایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، تو ایک نیا جو مشن تھا نصب العین تھا، وہ روشناس کرایا۔ تو مخالفت کی وجہ سے چونکہ ابھی ابتدا تھی تو آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ کوئی فوج لے کر نہیں گئے، کوئی جنگی حملہ نہیں کیا، لیکن وہ چھپ کر گئے، اور وہاں گئے تو وہ اہلاً و سہلاً سے ان کا استقبال ہوا، اور تمام قبائل نے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے عیسائی تھے، چاہے مشرک تھے، کوئی بھی تھے، سب نے وہاں انصار مہاجرین نے متفقہ طور پر آپ کو سربراہ حکومت تسلیم کر لیا۔ تو یہاں سے ہماری عملی سیاست شروع ہو گئی خلافت کے نصب العین کے لیے یا اس کے مشن کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست، یعنی سیاست برائے خدمت اسلام، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست۔ اور اس کا جو مدینہ سے ابتدا ہوئی تھی، یہ خلافت راشدہ تک عملی طور پر اس کی تاریخ موجود ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد آگے جو نظام حکومت مسلمانوں کا چلا ہے، اسے آپ ملوکیت کہہ سکتے ہیں، بادشاہت کہہ سکتے ہیں، یا مسلم آمریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے شک کردار کے لحاظ سے وہ اسلام کے بالکل نزدیک بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ کار یا اس کا انتخاب یا اس کی منصب کا حصول جو طریقہ تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا مدینہ میں روشناس کرایا گیا تھا، یا آسمانوں پر خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے بھی روشناس کرایا تھا، آرڈر دے کر نہیں، حکم دے کر نہیں، زبردستی نہیں، رائے پوچھ کر اور رائے منوا کر۔ تو یہ ہے ہماری اسلامی سیاست۔ اب آتے ہیں کہ سیاسی اسلام کیا ہے۔ اب اسلام کا جو بھی کلمہ حق زبان سے استعمال کیا جائے لیکن مقاصد اس کے باطل ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے سیاسی اسلام۔ اس کی ابتدا بھی مسلمانوں نے کی ہے، یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اسلامی سیاست تو اکثر سیاست ہے مسلمانوں کی جو اسلام نے ہمیں دی ہے، لیکن یہ جو سیاسی اسلام ہے، یہ ہم مسلمانوں نے خود منتخب کیا، بلکہ خود اس کو رائج کیا ہے۔ اور اس کی ابتدا عملی اس دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے موقع پر شروع ہوئی۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صاحبزادہ حضرت محمد بھی شامل تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اندر حضرت عثمان کی داڑھی پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھرانہ تھا جو حضرت عثمان غنی کے گھر کی پاسداری کے لیے موجود تھا۔ تو اب آج کل تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خلافت کا حق کسی اور کا تھا، ملا کسی اور کو ہے، تو وہاں تو یہ چیز نہیں تھی۔ بہرحال مقصد یہ کہ یہ سیاسی اسلام وہاں سے شروع ہے۔ چلتے چلتے بعد میں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سیاسی اسلام کو آخری جنگ نہروان ہوئی تھی، وہاں پر آپ نے ان کو شکست دی تھی۔ تو اس سے بھی پھر آگے ہم چلیں تو پاکستان پر آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو سیاسی اسلام ہے، یہ شروع ہوا ہے نظریہ اسلام کے بیانیے سے۔ اسلام نظریہ نہیں ہے، اسلام از دی ایبسولوٹ ٹروتھ۔ اسلام مطلق حق ہے، اور مطلق حق وہ ہوتا ہے جسے خدا نے خود تجویز کیا ہو، نازل کیا ہو۔ خدا نظریے نہیں سوچتا، خدا حق کہتا ہے۔ نظریے انسان سوچتا ہے، اور نظریے اور حق میں وہی فرق ہوتا ہے جو ذو معنویت اور حتمی معنویت میں ہوتا ہے۔
یعنی نظریے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مطلق حق کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 36 اگر پڑھنے کا اتفاق ہو جائے، موقع مل جائے تو وہاں دیکھنا، اس میں صریحاً لکھا ہوا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ جو ظن و گمان یا یہ جو نظریے انسانی ہوتے ہیں یہ حق کے بارے میں کچھ کام نہیں دیتے۔ تو یہ قرآن نے کہہ دیا کہ اسلام حق ہے، اور پھر خود اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا قل الحق من ربکم، اے نبی تم کہہ دو کہ رب کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کسی کی مرضی ہے تو اس پر ایمان لائے، کسی کی مرضی ہے تو اس کی تکفیر کرے، اس کا انکار کرے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی تھی کہ کون انکار کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے بغیر مجھے دیکھے سنے، یعنی برہنہ حقیقت کے بغیر مجھ پر کون ایمان لاتا ہے۔ تو یہی اصل میں خدا ہے کہ جس کو برہنہ حقیقت کے بغیر ہم مانتے ہیں، لیکن فرشتوں اور ہماری ایمان میں فرق ہے کہ وہ برہنہ حقیقت کو دیکھ کر ایمان رکھتے ہیں، ہم بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسب العین ملا ہے اس میں اسلامی سیاست ہے، اور مسلمانوں نے اسی اسلامی سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے جو ان کے بنائے ہوئے نظریے ہیں ان کے مطابق ڈھالنے کے لیے سیاسی اسلام شروع کر دیا۔ یعنی سامنے زبانی کوئی نہ کوئی قرآن کا کلمہ حق استعمال ہوگا، لیکن اس سے جو مشروط ہوں گے باطن میں مقاصد وہ باطل ہوں گے۔ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں نظریہ اسلام قائد اعظم نے نہیں ایجاد کیا، قائد اعظم نے تو دو قومی بیانیہ اختیار کیا تھا۔ دو قومی بیانیہ نظریہ نہیں ہے، دو قومی بیانیہ ٹروتھ ہے۔ واقعی کہ مسلمان اور ہندو یا غیر مسلمان، ہند میں دو قومیں تھیں۔ قوم صرف مذہب سے، زبان سے یا نسل سے نہیں بنتی، یہ تو ڈسٹنکشن ہے۔ قوم بنتی ہے کلی اقتدار کی قوت سے یا جزوی اقتدار کی قوت سے۔ تو یہ تو تاریخ بتا رہی ہے کہ انگریزوں سے پہلے اقتدار کلی ہندوستان کا مسلمانوں کے پاس تھا، تو مسلمان حاکم تھے اور غیر مسلم وہاں محکوم تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی مسلمان تو ہندوستان کی قوم تھے۔ اور پھر دوسری طرح یہ کہ جب پاکستان بنا ہے تو بھی جہاں جہاں مسلم لیگ الیکشن جیتی اور قوت اقتدار اپنی جزوی ثابت کی، وہ علاقے پاکستان بنے۔ اگر مسلم لیگ الیکشن ہار جاتی تو نہ پاکستان بننا تھا، نہ دو قومی اکائیاں الگ الگ معلوم ہونی تھی۔ دوسری اس کی صورت یہ تھی، اگر قائد اعظم اور مسلم لیگ ہندوستان میں پارلیمنٹ میں وہی عددی اکثریت ان کو حاصل ہوتی ممبروں کی جو اس وقت کانگریس کو حاصل تھی، ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب اسی کو پھر نظریہ اسلام کو ہم نے یہاں لے لیا۔ نظریہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام نظریہ ہے یا اپنے اپنے نظریوں کی کسوٹی ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسلام نہ نظریہ ہے نہ انسانی نظریوں کی کسوٹی یا پیمانہ ہے۔ اسلام از دی ایبسولوٹ ٹروتھ جو اللہ نے بتایا ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل ضابطہ حیات اس لیے ہے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، انسانیت بالغ ہو گئی ہے۔ جب انسانیت اپنے تولد میں تھی، یعنی جب پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت یہ اس کو زمانہ تولد کہا جاتا ہے۔
اس وقت اسلام مکمل نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ بہن بھائیوں کی بھی شادی تھی۔ پھر اس کے بعد جب بچپن کا زمانہ آیا تو پھر تھوڑی سی اس میں توسیع یا ارتقا ہو گیا، لیکن پھر بھی اسلام مکمل نہیں ہوا۔ پھر لڑکپن آیا، پھر بھی انبیاء آئے، رسول آئے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظام تک، نبوت رسالت تک چلتا رہا، لیکن پھر بھی اسلام مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی انسانیت بالغ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی انسانیت کا بلوغ آیا تو اس دور بلوغت میں اسلام مکمل ہو گیا، اور آخری نبی نے آخری قرآن ان پر نازل ہو گیا، اور اب اسلام مکمل ہے۔ اب یہاں کسی سیاسی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلامی سیاست کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس کا عملی مظاہرہ، بس میں اب بات یہاں ابتداء کی ختم کرتا ہوں، عملی اس کا مظاہرہ پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ کی صورت میں پیدا ہوا، اور یہ سارا تحریک نظام مصطفیٰ کا مشن یا نصب العین صرف امریکہ کا تھا، اور اس نے بھٹو صاحب کو عبرت کا نمونہ بنانا تھا، اور اس کو عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے اسے سہارا لینا پڑا ہمارے سیاسی اسلام کا، کیونکہ امریکہ ہم سے زیادہ ہمارے اسلام کو جانتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ فرقے کیسے ہیں، یہ مسئلے کیسے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک اسلام کا نام ان سے استعمال کروایا، اور پھر اس کے نتیجے میں مارشل لا لگ گیا۔ اب مارشل لا تو دنیا یا امریکہ کے نظاموں میں غیر مقبول نظام حکومت ہے، یہ تو جمہوری نظام حکومت نہیں ہے، لیکن اس کو تسلیم کیا گیا 10 سال تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اسی سیاسی اسلام کے حوالے سے امریکہ نے افغانستان میں افغان جہاد لگوائی تھی، اور پھر ہمارے یہاں سے قافلے کے قافلے وہاں گئے، کیونکہ جہاد کا مشن ہے، کلمہ حق کا ہے جہاد، لیکن اس کے مقاصد امریکہ کے تھے۔ تو پھر یہ سیاسی اسلام وہاں جس وقت جہاد کی آخری شکل پوری ہو گئی امریکہ کی، تو پھر وہی ہماری جہاد فساد بن گئی، اور وہی سیاسی اسلام اب دوسری شکل میں فساد کی شکل بن کر ہمارے سامنے ہے، اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اب یہ چند ابتدائی تعارف تھا، تھوڑا سا میں زیادہ دور نکل گیا ہوں تاکہ ذرا کوئی چیز میری طرف سے ایسی کمی نہ رہ جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کوئی سوال کریں جو اس سلسلے میں پوچھنا ہو، میں حاضر۔ اچھا، یہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ خلافت اور جمہوریت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے آپ کے نظریے میں؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو جس اللہ آلمائٹی نے خود قرآن میں خلافت کے نظام کا تعارف پیش کیا ہے، روشناس کرایا ہے، وہاں اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا۔ اب اس عملی مظاہرے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ تھی، یہ غیر جمہوری حکم تھا، یا باقاعدہ رائے لی گئی تھی، مشورہ لیا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ مشورہ لینے کی ضرورت ہے نہ رائے لینے کی ضرورت ہے۔ اس نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو نہیں پوچھا کہ میں فرشتوں کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ اس نے جب جنوں کو پیدا کیا تو اس نے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ میں جنوں کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ صرف یہ انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے وقت تقریب منعقد کی، یعنی افلاک پر وہاں تقریب منعقد ہوئی، فرشتے جن موجود تھے، جنوں کی نمائندگی ابلیس کے پاس تھی، ابلیس کا پہلا نام عزازیل ہے۔ تو وہاں پر یہ تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب کا افتتاح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے لگا ہوں۔ تو یہ اس تقریب کا جو مشن تھا وہ بتایا۔ تو مطلب یہ کہ پھر اس پر
رائے لینی تھی کہ بھئی فرشتے اور جن کیا کہتے ہیں. اس وقت تو یہی مخلوق تھی. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جا کر خون بہا اور فساد انگیزی کرے گا, خون ریزی کرے گا, تو ہم تو تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا چلو آزما لیتے ہیں کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. تم نے ابھی آدم زمین پر گیا نہیں, ابھی اس نے وہاں فساد انگیزی اور خون ریزی کی نہیں, تو تمہیں پہلے سے اگر پتہ چل سکتا ہے کہ یہ خون ریزی کر رہا ہے, فساد انگیزی کر رہا ہے, تو بتاؤ اس وقت خون ریزی اور فساد انگیزی میں یہ دنیا پر چیزیں ہوں گی, ان کے نام بتا دو. اگر ان کے نام بتا دو تو پھر تم فساد انگیزی اور خون ریزی ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر ان کے نام نہیں بتا سکتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے, تو وہ فساد انگیزی اور خون ریزی بھی نہیں جانتے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں علم دیتے ہیں, ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا تھا. شعور دینے والا تو اللہ تعالیٰ خود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی تفوق اور انسانی شرف منوانا چاہتے تھے کہ خلافت کا نصب لائن اس مخلوق کو دیا جائے جو اس کا شرف اور اس کا حق ادا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا, آدم آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ حجت پوری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تسلیم کرو کہ آدم خلیفہ ہے. اب تسلیم کرنے کا وہاں طریقہ ووٹ تو نہیں تھی جیسے ہم دیتے ہیں, وہاں اس طرح بیعت بھی نہیں تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. تو سجدہ ایک علامتی اطاعت تھی, بیعت تھی یا ووٹ تھا. حالانکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حکم تھا تو اس حکم کے مطابق اسی حکم کو بجا لانا تھا. تو فرشتوں نے تو حق تسلیم کر لیا, انہوں نے تو سجدہ کیا, لیکن ابلیس انکار کر گیا. ابلیس نے کہا کہ میں تو سوائے آپ کے اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں آگ سے ہوں اور آدم مٹی سے. مٹی کی فطرت میں تحت نشینی ہے, نیچے بیٹھنا ہے, اور آگ کی سرشت میں پھیلنا ہے اور اوپر اٹھنا ہے, اس لیے میں جھک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے نکل جا. لیکن پھر بھی اب دیکھیں اس نے چیلنج کیا کہ خدا مجھے مہلت دے دے کہ یہ جو آپ کی ایمان لانے والے اور خلیفہ بننے والے اور یہ جو مسلمان ہوں گے یا ایسے آپ کے ماننے والے لوگ ہوں گے, میں ان کو گمراہ کروں گا. یعنی چیلنج دیا, لیکن آپ اللہ مجھے مہلت دے دیں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. اب دیکھیں یہی تو جمہوریت ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اگر اللہ اپنی مخالفت کو برداشت کرنا پسند نہ کرتے اور اس کو کھلی چھوٹ نہ دیتے, شیطان کو وہیں مار دیتے, کیونکہ زندگی موت تو اسی کے ہاتھ میں. لیکن اس نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے, جاؤ تم جو میری مخالفت یا کسی کو برگلانا چاہتے ہو زور لگا لو, ارمان کر لو, لیکن مجھے جو ماننے والے ہوں گے وہ تمہاری مخالفت یا تمہاری وجہ سے متاثر نہیں ہوں. تو شیطان کو مہلت ہو گئی, چھوٹ مل گئی, اب وہ جو کچھ کرتا ہے. اب یہ چیز اگر موجودہ جس جمہوریت کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تھوڑا سا غور کریں تو یہاں بھی اختلاف جمہوریت میں بھی جائز ہے, رائے لینا بھی جائز ہے, یعنی ووٹ دینا جائز ہے. تو پھر یہی طریقہ ہے. اب مدینہ میں آپ دیکھیں, مدینہ اس کی عملی شکل ہے, تو وہاں بھی خلافت کی جو ابتدا ہے وہاں عملی شکل تو وہاں ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف عجم یا فارس, یہاں پر کسرا تھے, خاندانی نظام حکومت تھا, سپر پاور تھی, بیٹا بیٹی کے بعد بیٹی, بیٹی پھر بیوی, یا کوئی خاندان میں ہی سلسلہ چلتا تھا اور وہی بادشاہ بنتا تھا. اب دوسری طرف روم تھا, یونان, تو وہاں آپ دیکھیں کیسرے روم ہوتے تھے, وہ بھی خاندانی سسٹم, یعنی دو یہ سپر پاوریں تھی پوری دنیا میں. اس کے علاوہ جو عرب کا خطہ تھا وہاں چھوٹی موٹی ایسی قبائلی ریاستیں تھیں, تو وہ بھی ایک قبائلی نظام تھا, وہاں بھی جمہوریت نہیں تھی,
خاندان جس کا کوئی سربراہ ہوتا ہے اسی کا بیٹا آگے سربراہ ہوتا تھا. تو یہ پہلی دنیا میں حکومت تھی مدینہ میں جس نے عملاً چھپ کر گئے اپنے مادر وطن سے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، کوئی چڑھائی نہیں کی، کوئی حملہ نہیں کیا. وہاں گئے اور وہاں مشورہ کر کے وہاں اہل مدینہ کے جتنی بھی کمیونٹیز تھی، جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلمان جو بھی تھے، سب بیٹھے. وہاں پر ایک میثاق طے ہوا، یعنی دستور طے ہوا. دستوری حکومت دنیا میں پہلی مدینہ ریاست ہے. اور پھر وہ دستوری ریاست اس کو اس میثاق مدینہ کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کی آخری اتھارٹی مانا گیا، یعنی مدینہ کا سربراہ. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ بھی تو جسے ہم اور سب آپ جمہوریت کہتے ہیں اس میں بھی یہی ہے. اب وہاں پر بھی مخالفین تھے. اب دیکھیں ماں عبداللہ بن ابی تھے، وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے اس کو یہ قلق تھا، یہ رنجش تھی کہ اگر محمد یہاں نہ آتے تو مدینہ کا سربراہ میں ہوتا. تو یہ چیز اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ باہر سے مسلمان لیکن اندر سے وہ مخالفت کرتا تھا. حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ ادا کیا تو بیٹے نے تلوار نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، کیونکہ باپ کو قتل کرنا جرم ہے، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ گستاخ رسول کو بھی مارنا یہ بھی میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میرے والد نے گستاخی سے الفاظ ادا کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا. تو یہ مطلب اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ آپ نے بہت لوگوں کو معاف کر. ایون کہ مکہ فتح ہوا تو وہی جنہوں نے وہاں سے یہاں سے نکالا تھا اور بہت ظلم کیے تھے سب کو معاف کر دیا. جو ہی مدینہ فتح ہوا اسی وقت پھر مکہ ہوا تو مدینہ واپس چلے گئے، پیچھے ایک سپاہی بھی چھوڑ کر نہیں گئے. تو بات یہ کہ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ بھی تو یہی سکھاتی ہے آج کل جو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. تو اس کی تو مثال مدینہ ریاست ہے. پھر اس کے بعد قرآن جو میں نے بتا دیا ہے. تو یہ جو الفاظ یا کلمہ ہمارے مسلمان بولتے ہیں نا کہ جمہوریت مغربی دنیا کی دین ہے، یہ میرے نزدیک بہت بڑا مغالطہ ہے، علمی مغالطہ ہے. مسلمان ہی وہ قوم ہے جو بتا سکتی ہے دنیا کو کہ جمہوریت سب سے پہلے اسلام نے دی ہے. چلیں جی، جزاک اللہ، آگے چلیں. میرا ایک سوال ہے، جی کیا جی اسلام جو ہے وہ جو آج کی ہماری سیکولر مغربی طرز کی جمہوریت ہے اس کے ساتھ یعنی بغیر طاقت کے، بغیر اقتدار کے کیا کمپیٹیبل ہے؟ آپ کا ویری برننگ کوشچن، بہت اس وقت کے حالات کے مطابق. بلکہ یہ کئی مسلمان بھی میری طرح کے ابھی تک الجھن میں ہیں کہ یہ سیکولر کیوں ہے، فلاں سیکولر ہے. مطلب ایک قسم کا ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایک قسم کا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ اسلام پر ہے. اب اس کی میں پہلے صرف وضاحت کروں گا مدینہ ریاست سے. اب مدینہ ریاست کی جو میثاق مدینہ ہے، دستور ہے نا، معاہدہ ہوا ہے نا، اس میں ایک دفعہ ہے وہ اگر آپ کو کہیں موقع ملے تو ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے خطبات بہاولپور، اس کا صفحہ نمبر 407 ہے میرے خیال میں، غالباً شاید ذرا میرا حافظہ تھا. اس میں خود پڑھا ہے، خود اس کتاب کو میں نے کچھ پڑھی ہے کچھ رہتی ہے. تو اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ میثاق مدینہ کی ایک جو دفعہ تھی اس میں لکھا ہے کہ للمسلمین دینہم ولیلیہود دینہم، مسلمانوں کے لیے فیصلہ مسلمانوں کے دین سے ہوگا اور یہودیوں کا فیصلہ یہودیوں کے دین سے ہوگا.
یعنی یہود سے مراد غیر مسلم، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہاں یہ دیکھ لیں کہ میثاق مدینہ یا دستور جو تھا مدینہ کی ریاست کا، اس میں خود طے کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ریاست ہے اس کے جو میثاق لکھنے والے قبائل ہیں یہ سارے اس کی آبادی ہیں، یہ سارے برابر کے شہری ہیں۔ ہاں چونکہ کچھ مسلم ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، تو پھر جب کوئی فیصلہ کرنا آ پڑے گا ایسا کہ جو ان کا باہمی ٹکراؤ ہو یا ان کا آپس میں ہی ہو، تو پھر یہ شک لائی گئی کہ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم، مسلمانوں کو فیصلہ مسلمانوں کے دین سے اور یہودیوں یا غیر مسلموں کا فیصلہ غیر مسلموں کے دین سے۔ اب ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ مدینہ ریاست کو کوئی نظریہ مدینہ نہیں کہا گیا، اسلامی ریاست اس کو نہیں کہا گیا، اس کو مسلم ریاست ضرور کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس حکومت کی جو قیادت تھی، اس مدینہ کی جو قوت اقتدار تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی، سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر یہ آگے اسلامی ریاست اس وقت بنی ہے، یہ خالص اسلامی ریاست جس وقت مدینہ کے یہودی بغاوت پر اتر آئے، بنو نذیر بھاگ کر خیبر میں پناہ گزین ہو گئے اور خیبر میں جا کر مدینہ ریاست کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، اور پھر اسی بنو نذیر کا ساتھ والا دوسرا یہودی جو قبیلہ تھا مدینہ کے اندر، وہ بنو نذیر کے ساتھ اندر خانے ملا ہوا تھا، بلکہ ایک موقع پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم غزوہ خندق میں قریش باہر سے حملہ کریں گے اور یہ جو دوسرا قبیلہ یہود کے اندر ہے یہودیوں کا، یہ پیچھے سے حملہ کرے۔ تو بعد میں اس کو کیسے حل کیا گیا یہ دوسری بات، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ سیکولر نظام حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اب دوسری ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پہلی مثال جو دی ہے اس سے بڑی تو مثال ہو ہی کوئی نہیں سکتی، لیکن اسی میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ ریاست، اب آپ چلے ہیں ہندوستان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سب سے پہلے کانگریس میں تھے، کانگریسی تھے، اور کانگریس کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف تعصب پر مبنی جو حرکات تھیں یا جو فیصلے تھے یا جو انڈیا وہاں ملتا تھا، اشارے ملتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ مسلم لیگ میں چلے آئے۔ اب مسلم لیگ میں جس وقت آئے ہیں تو ان کے فیصلے کی ابتدا، ان کے سیاسی فیصلے کی ابتدا آپ دیکھیں ہندوستان میں ابتدا کیا ہوئی؟ میثاق لکھنؤ۔ اب میثاق لکھنؤ اور میثاق مدینہ، اب میثاق لکھنؤ میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دو، مسلمان ادھر ہندو ادھر، بالکل نہیں۔ یہ قائد اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اس میثاق لکھنؤ میں دو قوموں کا نام نہیں لیا گیا، متحدہ انڈیا، متحدہ ہندوستان، اس کی بات کی گئی، یعنی اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ متحد رہنا چاہیے۔ صرف اس میں نشاندہی یہ کی گئی اگر قومی اسمبلی میں کوئی ایک پارٹی ایسا مسودہ قانون لے آتی ہے پاس کرانے کے لیے جو کسی دوسری کمیونٹی کے خلاف ہو، تو وہ دوسری کمیونٹی کے جو 3/4 ممبران ہوں گے اگر وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں تو وہ مسودہ قانون ختم ہو جائے۔ بس یہ چیز اس میں ایک ہی چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اگر مثال کے طور پر کانگریس ہی قانون لے آتی کہ گائے ذبح کرنے کا قانون پاس کرو، تو قائد اعظم نے اسی لیے لکھ دیا کہ اگر کوئی ایسا کام، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی مخالفت کرنے والی مسلمان کمیونٹی تو کھڑی ہونی تھی، یہ کھڑے ہو جاتے 3/4 ممبر، تو بس وہ مسودہ قانون وہاں ختم ہو جاتا۔ اسی طرح اگر مسلمان کو کوشش کرتے تو یہ بھی ختم ہو جاتا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ آپ
میثاق لکھنؤ سے میثاق تقسیم ہند تک آ جائیں، قائد اعظم نے کسی بھی وقت ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی۔ ایک بارگیننگ ایشو ضرور تھا قرارداد لاہور 1940، ایک بارگیننگ ایشو تھا، یعنی پولیٹیکل پریشر تھا کہ کسی طرح کانگریس کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر تم مسلمانوں کو علیحدہ قوم نہیں مانو گے تو شاید پھر ہمیں علیحدہ ہونا پڑ جائے۔ یہ ایک بارگیننگ ایشو تھا، لیکن اس 1940 کی قرارداد بھی پاکستان کا نام نہیں تھا، یہ میثاق لاہور تھی، قرارداد لاہور تھی، یہ قرارداد پاکستان نہیں تھی۔ تو کیا اس وقت مسلم لیگ یا قائد اعظم کو پاکستان کا نام پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ چودھری رحمت علی تو اس سے پہلے ہی پاکستان کا نام بتا چکے تھے، لیکن اس کا نام 1946 تک تحریک قرارداد لاہور ہی رہا۔ 1946 میں جا کر پھر جب قائد اعظم نے دیکھا کہ اب بالکل فیصلہ کن معاملہ آ گیا ہے تو اس وقت آپ نے اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کابینہ مشن پلان بھی 1946 میں آ گیا، کابینہ مشن پلان بھی قائد اعظم پہلے منظور کر لیا، حالانکہ اس میں پاکستان میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں، پڑھا بھی ہوگا کہ کابینہ مشن پلان میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اور پھر بھی قائد اعظم نے کانگریس سے پہلے اس کو منظور کر لیا کہ اس کے نظام عبوری نظام میں مسلم لیگ شامل ہو، لیکن کانگریس نے تو بڑی لیدے کی، بعد میں جا کر راضی ہوئی کچھ چیزیں منوا کر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلم لیگ کو وہی عددی اکثریت حاصل ہوتی پارلیمنٹ میں جو کانگریس کو حاصل تھی، تو جو وہاں قانون سازی ہوتی وہ متحدہ ہندوستان کی ہوتی، وہ متحدہ ہندوستان کی ہوتی، لیکن چونکہ وہ اکثریت ان کے پاس نہیں تھی تو کانگریس اپنی منمانی پر تلی ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کو علیحدہ قومیت کا درجہ دینے پر تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، یہ متحدہ قومیت ہو۔ متحدہ قومیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہے اسی کا اثر رسوخ ہوگا، اور یہ تو مسلمان پہلی گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت قائد اعظم کے پاس وہ اکثریت ہوتی اور متحدہ ہندوستان رہ جاتا تو کیا وہاں اسلام کی عملداری ہوتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کو آپ خود سوچیں، میرا جواب بعد میں آئے گا۔ اگر وہاں متحدہ ہندوستان رہ جاتا، قائد اعظم کا دو قومیت مان لی جاتی، تو کیا قائد اعظم اسلام کی عملداری نظام حکومت میں نافذ کر سکتے تھے؟ نہیں بات۔ وہاں کیا ہوتا؟ اس متحدہ ہندوستان کے تناظر میں قائد اعظم سیکولر تھے، قائد اعظم واز ناٹ اے ریلیجس لیڈر اس حساب میں، کیونکہ دو قومیں ہیں نا، ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، تو دو قومیں، تو دو قوموں میں ایک مذہب تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہندو یہی اندر سے سوچے ہوئے تھے کہ چونکہ ہماری اکثریت ہے تو ہم یہ ہندوتوا یا اس کو کیا کہتے ہیں بس وہ نافذ کریں گے۔ تو قائد اعظم کے پاس قائد اعظم کیوں زور دے رہے تھے دو قومیت کو؟ وہ تو کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ہماری عملداری آپ کے ساتھ ملتی نہیں ہے، ہم علیحدہ جائیں گے، ہم مذہب اسلام نافذ کریں گے۔ بالکل نہیں۔ اب یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر مدینہ ریاست کو دیکھیں تو وہاں بھی ابتدان اس ریاست میں چونکہ حقوق تھے غیر مسلموں کے بھی، تو ان کے لیے جو دفعہ رکھی گئی وہ یہی تھی کہ یہاں کسی ایک مذہب کی عملداری نہیں ہے۔ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم، کلیئر کٹ ہے۔ اور پھر یہ جو میثاق لکھنؤ ہے اس میں بھی یہی ہے۔ اب ایک اور بات بھی آپ لوگوں کی، میں تو آپ کو جو ہے نا اپنا مستقبل آپ سب کو سمجھتا ہوں، آپ کی جتنی ایج کے لوگ ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ
میرا مستقبل یہی ہے. تو میرے پلے جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں وہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے, اور خاص کر کے مسلم کمیونٹی دنیا میں جہاں بھی رہتی ہے اس کو ایسے سوالوں سے واسطہ پڑتا ہے. ان کو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں ہم ہیں کیا, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اٹ از ناٹ اسلامی اسٹیٹ, بلکہ none of the Muslim states of the world is Islamic state. یہ بات کبھی غور کیا؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہیں یہ مسلم ریاستیں ضرور ہیں, لیکن اسلامی ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. وجہ یہ نہیں کہ یہ اسلام کی میں مخالفت کر رہا ہوں یا یہ اسلام کو مانتے نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. مسلمان تو اسلام کو مانتا ہے تو مسلمان بنتا ہے نا, لیکن یہ اسلامی ریاست نہیں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے, کوئی نہ کوئی تو اسلام کے مطابق ہوگی, خاص سعودی عرب ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, ترکی ہو, کوئی نہیں, یہ اسلامی ہے. لیکن میں جو نقطہ نظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ none of them is Islamic state. کوئی بھی اسلامی نہیں ہے, سب مسلم ریاستیں. وجہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست پوری زمین پر, پوری ارتھ پلانٹ پر صرف ایک ہو سکتی ہے, کیونکہ اسلام ایک ہے. اسلام 52 یا 53 نہیں ہے. اسلام از ون, سنگولر اینڈ انڈیویزبل. تو یہاں ہم نے علیحدہ ریاستیں بنا کر ان کے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی سعودیہ, اسلامی ایران, اسلامی ترکی, اسلامی, تو یہ کتنے اسلام ہیں؟ اسلام از اونلی ون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہوگی دنیا میں وہ صرف ایک ہوگی, اس کی کوئی بھی شکل ہو, جیسی بھی شکل ہو, وہ ایک ہوگی. دوسرا, خلافت بھی دنیا میں صرف ایک ہوگی. یہ نہیں کہ ابو بکر کی بغداد میں الگ ہوگی, افغانستان میں خلافت ہماری طالبان کی الگ ہوگی, اور خیر سے ہم بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ ڈالتے رہتے ہیں. ہماری لال حویلی یا لال مسجد کی خلافت الگ ہوگی. یہ اس قسم کی خلافتیں نہیں ہوتی. خلافت صرف ایک ہوگی. جب خلافت بھی اسلامی سیاست میں ایک ہے اور ریاست بھی اسلام ایک ہے تو ریاست بھی اسلامی ایک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایران اسلامی سیاست ہے, پاکستان اسلامی نہیں ہے, یا پاکستان اسلامی سیاست ہے, سعودی عرب نہیں ہے, یا مصر ہے اور سعودی عرب نہیں؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اسلام اسی طرح ہے ہر طرف؟ اسلام ایک ہے, مسلمان بہت ہیں, اسلام ایک ہے, کیونکہ وہ سب اسلام کے جھنڈے تلے اسلام کو ماننے والے. تو اسلام ایک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, میں پچھلے ایک سال ہوا تھا اسلامی نظریاتی کونسل میں, مجھے موقع ملا تھا خطاب کا, تو قبلہ یار صاحب نے مجھے بلایا, تو وہاں میں نے ایک سوال ہی یہی کیا, کیونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ ریاست کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. میرا یہ خطاب تھا. تو میں وہاں نا جتنے اسکالر بیٹھے تھے, میں نے کہا جی میں تو ایک پینڈو سا بندہ ہوں, کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, کوئی زیادہ میں میری ایسی گلیمرائز نہیں ہوں. بہرحال میرا ایک سوال ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے, مسلم شہری کی حیثیت سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت پاکستان اور بھارت تقسیم ہو گئے آپس میں, یعنی ہندوستان تقسیم ہو گیا, تو اس تقسیم کے نتیجے میں بھارتی مسلمان اور پاکستانی مسلمان بھی آپس میں تقسیم ہوئے تھے, یا ان کا اسلام بھی آپس میں تقسیم ہو گیا تھا؟ تو وہ بڑے چونکے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ سوال بہت عجیب قسم کا تھا. میں نے کہا صرف بس میں یہ سوال کرنے آیا کہ اس وقت کچھ مسلمان کانگریس کے ساتھ تھے, جیسے ابوالکلام آزاد ہیں, حسین احمد مدنی صاحب ہیں, اور بہت سے ہیں, اور کچھ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ تھے, جیسے ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, اس کے بعد ہمارے احمد رضا خان بریلوی خان صاحب ہیں. تو یہ بھی عظیم مسلمان تھے, یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے,
وہ کانگریس کے ساتھ تھے. جب ہندوستان تقسیم ہو گیا تو وہ مسلمان کانگریسی جو تھے وہ سارے بھارتی مسلمان ہو گئے, تقسیم ہو گئے نا, مسلمان تقسیم ہو گئے, اور پاکستان میں جو آ گئے یہ مسلمان پاکستانی بن گئے. تو اس کا مطلب ہے اسلام تو تقسیم نہیں ہوا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام تقسیم ہوا تھا, تو سارے بڑے حیران رہ گئے کہ بھئی یہ کون سا سوال ہے. میں نے کہا یہی اصل میں سوال ہے. آپ لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, تو اس کا مطلب ہے اسلام نظریہ ہے. اسلام نظریہ ہے تو مسلمان جب تقسیم ہو کر پاکستان میں آ گئے تو یہاں اسلام بھی اگر تقسیم ہوئے تو یہاں تو ہو گیا نظریہ اسلام, تو ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کا غیر نظریہ اسلام ہے. تو یہ بات چلی تھی آپ کی کہ یہ سیکولر نظام ہوتا ہے یا نہیں. تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ سیکولر نظام اس وقت ہوگا جب کسی ملک کے اندر 2 قومیں یا 3 برابر قومیں دستور میں لکھی ہوں. یعنی وہ کثیر القومی ملک ہوگا, 2 قومی ہوگا, 6 قومی ہوگا, یعنی کثیر القومی ملک ہوگا, وہاں نظام سیکولر ہوگا. اور پوری دنیا میں بھی اگر اس وقت خلافت کا نظام آ جائے تو وہ جو خلافت کا نظام آئے گا اس میں بھی نظام حکومت کی جو عملداری ہوگی وہ مدینہ ریاست کی تقلید میں سیکولر ہوگی. یعنی للمسلمین دینہم وللیہود دینہم, اس کی پیروی ہوگی. السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام بیٹا. میرا ایک بڑا بیسک سا کویسچن ہے جو ابھی آپ ہائی لائٹ کر رہے تھے, یہ اسلامی سیاست اور سیاسی اسلام کے بارے میں. ہاں جی یہ جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ بہت ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت باریک سا فرق ہے, اور اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں. یہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی ضیاء الحق کے کو استعمال کرتے ہوئے, تو ہماری تو جو میجورٹی ہے لوگوں کی وہ تو اس کو فالو کرتے ہیں سیاسی اسلام کو. ہاں جی اور اس کے کانسیکوینسز پھر ہمارے آتے ہیں, یہ جس طرح سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا یا بہت اور بھی کئی واقعات ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی اسلام سے اسلامی سیاست کی طرف سفر کریں, تو کیا ایسے فیکٹرز ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی جنہیں ضرورت ہے؟ جی اگر آپ میرا کویسچن سمجھ رہے ہیں. ہاں سمجھ گیا بیٹا, بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز سیاسی اسلام میں جو استعمال ہوتی ہے یا جس کے سہارے سیاسی اسلام مانا جاتا ہے اور منوایا جاتا ہے وہ ہے نظریہ اسلام. یعنی اسلام کو نظریہ بنا کر پیش کرنا. تو نظریہ تو انسان سوچتا ہے. اب جس وقت میرا کوئی نظریہ اپنا ہے تو میں اسلام کو بھی اسی اپنے نظریے کے قالب میں ڈھالنے کے لیے سیاسی اسلام استعمال کروں گا. یہ اسلام نہیں ہے نا, یہ سیاسی اسلام ہے. اور دوسرا جو ایک بات آپ نے کی کہ اسلامی سیاست اور سیاسی اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے, نہیں بہت زیادہ فرق ہے. مثلا ابھی میں تھوڑی سی قرآن کی سورہ الحج کی آیت نمبر 40 موقع ملنا تو آپ اس کا ترجمہ بھی وہاں دیکھ لینا. اس میں صاف لکھا ہوا قرآن پاک میں بلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت بیع وصوامع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. آپ اس کا ترجمہ دیکھ لینا, سورہ الحج آیت نمبر 40. اب بالکل آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سورت کا جو ترجمہ ہے یہ آپ ذرا
منطبق کریں پاکستان کی صورتحال پر تو آپ کو سیاسی اسلام اور اسلامی سیاست بالکل سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کی میں ایک تاریخی مثال بھی دوں گا۔ پہلی بات، اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتے، یعنی پرے نہ ہٹاتے، دفع نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ تو یہ درگاہیں بھی گرا دیتے، سومے بھی گرا دیتے، کلیسے اور گرجے بھی گرا دیتے، اور مسجدیں بھی گرا دیتے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان سب میں جہاں اللہ کا نام کا بکثرت ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ ہیں، یہ جو سومے ہیں، کلیسے، گرجے اور مسجدیں، مسجدوں کا نام آخر میں ہے، ان سب میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر ہوتا ہے۔ اس کو گرانے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ اب دو قسم کے بندے ہو گئے نا، ایک درگاہوں کو گرانے والے، مسجدوں کو گرانے والے، کلیسوں، گرجوں، سوموں کو ڈھانے والے، ایک تو وہ ہو گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دفع نہ کرتا۔ دفع یعنی دفاع، ڈیفنس، پرے ہٹانا، ان کو میں دفع نہ کرتا۔ اب دفع اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، کہتے ہیں فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی دوسرے لوگوں کے ذریعے جو ان کی مخالفت میں ہیں، جو کہتے ہیں مسجدیں نہ گراؤ، امام باڑے نہ گراؤ، داتا دربار نہ گراؤ، اور رائے ونڈ بھی نہ گراؤ، اور لال مسجد بھی نہ گراؤ، اور سومے اور گرجے، اور مطلب یہ جتنے کلیسے، ان کو مت گراؤ، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی اس بات کو مانتے ہوئے گرانے والوں کے خلاف لڑتے ہیں، وہ تو ہو گئے رائے راست والے، وہ تو ہو گئے درست، وہ تو ہو گئی سیاسی اسلامی سیاست۔ اب جو گرانے والے ہیں وہ ہیں سیاسی اسلام۔ کیوں؟ اب تھوڑا سی اس کی وضاحت میں کرنے کے بعد بیٹے کے سوال کا جواب دوں گا کہ آیا اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، یہ نشانیاں عالمی سطح پر دنیا کو معلوم ہونی چاہیے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ آپ لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ عالمی معاشرہ ہے، ہم تو جزیرے میں رہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں بس ہمارا سارا اسلام مسجد میں ہے، مسجد سے باہر اسلام نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے لیے ساری دنیا مسجد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ریاست کے اندر ریاست مچانا، پہلی نشانی۔ ریاست کے اندر ریاست مچانا پہلی نشانی ہے سیاسی اسلام کی۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن سبا سے لے کر عبداللہ بن وہب تبلیغی امیر تک، یہ بڑے بڑے کابر مسلمان تھے۔ یہ طبقہ تھا جو تحکیم کے خلاف، آخر میں تحکیم کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دو عظیم اس وقت ہمارے یعنی صاحب اقتدار لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں نے آپس میں باہمی مشورے سے ایک ثالث بٹھایا کہ یہ جو دو ثالث ہیں، ایک حضرت علی کی طرف سے، ایک امیر معاویہ کی طرف سے، کہ یہ جو دو ثالث ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ خلیفہ حضرت علی کو رہنا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کو رہنا چاہیے، یا یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے،
کوئی جو یہ نام دیں گے وہ ہونا چاہیے. تو اس پر متفق ہو گئے حضرت علی بھی، حضرت امیر معاویہ بھی. اب ان سے بڑھ کر مسلمان کوئی نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر تو کوئی صاحب اسلام نہیں ہو سکتا. ایک باب العلم ہے اور دوسرا باب السیاست ہے، باب التدبیر ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ان دو نے یہ فیصلہ کیا، اب اس کے خلاف خارجیت پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا اللہ. اب آ گیا نا کلمہ حق، تو سیاسی اسلام کلمہ حق استعمال کرتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان الحکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کا ہے جی. یہ تحکیم جو ہے یہ تو ابو بکر اور امیر معاویہ اور علی کی ہے، اور یہ جو جرگہ بیٹھا ہے اس کی ہے. اس کی تحکیم ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ ان الحکم الا اللہ کی خلاف ورزی ہے. یعنی سامنے قرآن کے الفاظ، اصل چیز کیا ہے؟ اقتدار کا حصول، کہ علی اور معاویہ دونوں کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. عثمان کو تو ہم نے ختم کر دیا، یہ ختم ہو جائیں، اقتدار ہم لے لیں. یہ ہے پہلی سیاسی اسلام کی نشانی، یعنی ریاست کے اندر ریاست مچانا. پہلی نشانی یہ یاد رکھ لیں. کوئی بھی ہمارے مسلمانوں میں جو فرقہ بھی افغانستان کی حکومت کے اندر اگر اپنی حکومت مچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ سیاسی اسلام ہے. پاکستان کے حکومت کے اندر، ریاست کے اندر اپنی ایک اور ریاست مچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ سیاسی اسلام ہے. اسی طرح ترکی میں، اسی طرح سعودی عرب میں، جہاں بھی مسلمان ریاستیں ہیں ان میں حکومت کے اندر یا ریاست کے اندر اپنی ریاست بنانا، اپنی عدلیہ بنانا، اپنی تعلیمی نظام بنانا، اپنا پولیس بنانا، اپنی فوج بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے. پہلی نشانی ان کی یہ ہے. اب دوسری نشانی بھی تاریخ میں دیکھیں. یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، ابو طاہر. اس نے ایک فرقہ بنایا تھا جس کا نام تھا کرامتی، کاف دو نقطوں والا، ری الف را میم تو یہ تی، کرامتی. مسلمان تھا. ابو طاہر نے کرامتی فرقہ بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو زیارتیں، درگاہیں اور مقدس جو مقامات بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، یہ شرک ہے. اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے، اور وہاں حجر اسود جو ہے اس کو چومتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود شرک کا سمبل ہے. یہ پتھر ہے، پتھر بھی کبھی ایسا مقدس ہوا ہے کہ اس کو ہم چومیں. تو وہ گھوڑا لے کر گیا خانہ کعبہ کے اندر، گھوڑے سے پیشاب کرایا، اور وہاں جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ خفگی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ دیکھنا، تم کہتے ہو کہ یہ مقدس جگہ ہے، خدا کا گھر ہے، یہ زمین ہے. اس نے حجر اسود کو اکھیڑا، اکھیڑ کر پھر اس کو کہا کہ اب دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، کدھر ہے یہ تم اس کو کہتے ہو پاک جگہ ہے، مقدس جگہ. کیا ہوا ہے؟ پھر وہ اس حجر اسود کو یمن لے گیا، کیونکہ وہ یمن سے آیا تھا، اور وہاں جانے تک رستے میں 40 اونٹ بدری ہوئے تھے، 40 اونٹ مار گئے تھے یمن جانے تک. اور بعد میں پھر عباسی کسی خلیفہ نے اس کو پیسے دے کر تاوان ادا کر کے واپس خانہ کعبہ میں نصب کرایا تھا. لیکن 10 سال تک حج نہیں ہوا تھا، 10 سال تک حج نہیں ہوا تھا، کیونکہ حجر اسود نہیں تھا. تو یہ ہے ان کی دوسری نشانی کہ یہ مسجدوں، امام باڑوں، مندروں، درگاہوں، ان کو یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ان کو یہ مقدس مقامات جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے نا، ان جگہوں کو یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ ان کی ہے دوسری نشانی. اب آگے آ جائیں آپ میں سلجوکی دور. سلجوکی دور میں حسن بن صبا
اس نے ایک فرقہ بنایا تھا باطنیت، بیر با توئے نون یہ الف تے، باطنیات. اس نے باقاعدہ ایک بحث اور ایک دوزخ بنائی تھی، اور وہاں اس نے اپنا یہ مشن جاری کر دیا کہ جو اس یعنی حسن بن صبا کی حکومت کو نہیں مانے گا، اس کو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا حاکم نہیں سمجھے گا، اس کو قتل کر دو. اس نے خود کش حملہ ایجاد کیا تھا. مسجدوں میں جاتے تھے، بڑے بڑے اس وقت علماء قتل ہو گئے، اس وقت بادشاہ بھی قتل ہو گئے، اور وہ ایسے ہی جاتے تھے اور تابعداری کرتے کرتے ایسے ذکر کرتے رہتے تھے. بعد میں چھرا نکال کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے تھے، اور وہی چھرا پھر اپنے پیٹ میں گھونپ کر کہتے تھے حسن بن صبا. تو یہ 3 نشانیاں ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. اور اب اس سے زیادہ میں ان کی نشانیاں آپ کو کیا بتاؤں، آپ خود اب ڈھونڈ لیں کہ یہ 3 نشانیاں کس میں ہیں. وہ ہے سیاسی اسلام. اب اس سیاسی اسلام کو ختم کرنے کا طریقہ، اب کوئی بات جو بیٹے نے سوال کیا تھا کہ جو طریق نظام مصطفیٰ چلی تھی اور جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگا تھا، اور پھر وہ ماشاء اللہ مرد مومن مرد حق کا سیاسی اسلام لے کر مشہور ہوا تھا، وہ 10 سال تک حکومت کرتا رہا. اسی میں جہاد افغانستان ہوئی، اسی میں وہی جہاد بعد میں فساد بن گئی. اگر وہ چیز سیاسی اسلام نہیں تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر رد الفساد کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ یہ وہی طریقے نظام میں مصطفیٰ کا آخری یہ عسکری نتیجہ ہے، یہ وہی تو لڑ رہے ہیں. اب ایک اور بات، اگر ہمارے اندر یہ طریقے نظام مصطفیٰ جیسا یا مرد مومن مرد حق جیسا سیاسی اسلام موجود نہ ہوتا، آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال جس اسامہ کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور اس کا نام جہاد افغانستان رکھا تھا، وہ تو یہی تھا نا کہ اسامہ ہمارے حوالے کرو. اسامہ افغانیوں نے حوالے نہیں کیا تو ان کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی. اب سیاسی اسلام دیکھو نا کہ وہ اسامہ بن لادن 5 سال پاکستان میں کیسے چھپا، 5 سال وہ کیسے بیٹھا رہا. یہ سیاسی اسلام والوں نے چھپائے رکھا، کیونکہ سیاسی اسلام کو وہ اسلام سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے سیاسی اسلام، کہ ریاست کے اندر ریاست مچاؤ، زیارتوں خانقاہوں ماں باڑوں مندروں کلیسوں کو گرا دو اور خود کش حملے کرو. یہ 3 صفات ہیں انہیں، تو یہ اسامہ بن لادن انہی نے چھپایا ہوا تھا. اب وہی اسامہ بن لادن اگر مرد حق تھا، چھپائے رکھا ہے تو مرد حق تھا. اگر مرد حق تھا تو امریکہ اس کو لے کر کیسے چلا گیا ہے؟ جرت کیسی ہوئی امریکہ کی کہ وہ ہمارے ملک کے اندر داخل ہو کر وہ لے گیا اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے؟ کدھر گئی ہماری سیکورٹی؟ کدھر گیا ہمارا ڈیفنس؟ کدھر گیا ہماری جہاد؟ تو یہ بیٹا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہی نہیں، اس وقت پوری مسلم دنیا سیاسی اسلام کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے. اور یہ وہی سیاسی اسلام ہے جسے دنیا نے اسلاموفوبیا کا نام دے دیا، اور وہ واقعی اسلاموفوبیا ہے. اسلام الرٹ، اسلام ڈر ہے. یہ اسلام کا نام جو لے اس کو ختم کر، یہ اسلاموفوبیا ہے. تو یہ ہم نے پیدا کیا، یہ سیاسی اسلام نے پیدا کیا. تو اس سیاسی اسلام کا توڑ کیا ہے؟ اسلامی سیاست. اور اسلامی سیاست کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اسلام مطلق حق ہے، نظریہ اسلام نہیں. اور پھر اس کی وہی بات ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ مسلم سٹیٹ ہے، کیونکہ قائد اعظم 2 قومی یعنی مسلم قوم غیر مسلم قوم ہندو، تو ہندو ادھر رہ گئے، مسلمان قوم بن کر پاکستان لے لی. تو یہ تو مسلم قوم کا ریاست ہے، یہ قومی ریاست ہے، مسلم نیشنل سٹیٹ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں غیر مسلم کیا ہے؟
یہ بڑا نازک سوال ہے. اب چونکہ یہ مسلم سٹیٹ ہے تو مسلم سٹیٹ کے اکثریتی ووٹوں سے بنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم قوم مسلم وجود کا نام ہے. جو دستور میں ریاستی قومیت ہے وہ ہے مسلم قوم. یعنی ریاستی قومیت مسلم ہے جس کا درجہ دستوری ہے، اور شہری قومیت غیر مسلموں کی بھی پاکستانی ہے. وہ شہری قومیت ہے. شہری قومیت کا درجہ قانونی ہے، قومی نہیں ہے، دستوری نہیں ہے. قوم اس کی جو ہے نا عملداری ہوگی. جو اقلیت ہے اس کا درجہ قانونی ہے، وہ شہری قومیت میں پاکستانی ہے. شہری قومیت میں مسلم اور غیر مسلم پاکستان میں برابر ہے، لیکن ریاستی قومیت میں مسلمان برتر ہیں، کیونکہ مسلم قوم کے نام سے یہ ملک بنا ہے نا. مسلم قوم کو ہی ووٹ دیا، غیر مسلمان بھی. غیر مسلم بھی مسلم قوم کو مان کر آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شہریت پاکستانی ہے، ان کی شہری قومیت پاکستانی ہے، ریاستی قومیت نہیں ہے. تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری یہ کہ اب اگر سیاسی اسلام کا خاتمہ ہمیں درکار ہے تو سب سے پہلے ہم بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں جب مارشل لا لگا ہے تو وہ تو دستور کی خلاف ورزی تھی. 73 کا آئین موجود تھا تو اس کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ بے شک وہ قبر میں ہو. اور پھر یہ کہ یہ آپ جو بریگیڈیئر ترمذی ہے اس کی کتاب پڑھیں، اس کا صفحہ نمبر 33 اور صفحہ نمبر 38، پروفائل آف یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، پروفائل آف انٹیلیجنس، یہ اس کتاب کا نام ہے. بریگیڈیئر امتیاز نے لکھی ہے جن کا تعلق فوج سے تھا، اور اس کا صفحہ نمبر 33 اور 38 اس میں پڑھ لیں. امریکہ نے چٹھی بھیجی تھی پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو، سیکلوسٹائل خفیہ. چٹھی میں لکھا ہے کہ بھٹو کو پھانسی لازمی دلوانی ہے. عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے اس کو پھانسی لازمی دینی ہے. اب یہ سیکلوسٹائل ہماری ISI نے کسی طریقے سے نکال لیا. اب وہ سیکلوسٹائل سب سے پہلے جو چیف تھا DG جس کو کہتے ہیں ISI کا، اس کو دی گئی. اس نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے اس کو دو، شمیم قادری صاحب. یہ شمیم قادری صاحب کو پیش ہوئی. آپ کہتے ہیں نا ہماری عدالتیں، ہم تو احترام کرتے ہیں کیونکہ ہماری عدالتیں انہی کی وجہ سے ہم پاکستان میں شناخت ہوتی ہے ہماری ان کے فیصلوں سے. تو یہ امریکہ کے حکم کی نقل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو پیش ہوئی اور انہوں نے نوٹس نہیں دیا، کیونکہ اس وقت بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والا جو جج تھا جسٹس نسیم صاحب، انہوں نے خود فرمایا کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ غلط تھا. اب آپ بتائیں، یہ اسی لیے تو اسی وقت سے یہ سیاسی اسلام چونکہ زور پکڑ گیا. بعد میں جنرل ضیاء اس نے جہاد افغانستان سے بڑا نام پیدا کیا، ہمارا ستیہ ناش کر دیا. پھر مشرف آئے، اس جہاد کے خلاف فساد شروع ہو گیا. اب فساد کرانے والے بھی اور فساد جہاد کرانے والے بھی، یہ سارا سیاسی نظام ہے، سیاسی اسلام ہے. اب اس سیاسی اسلام کا محاسبہ کون کرے؟ اب بھٹو صاحب کی موت کا کہ یہ غلط ہوا تھا، یہ ہمارے بابر اعوان صاحب جو آج کل عمران صاحب نے حکومت میں شامل ہے، وزیر ہے بابر اعوان صاحب، یہ وکیل ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے کیس پیش کیا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہے. جج نے بھی کہہ دیا اور امریکہ نے چٹھی لکھی ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ کے کہنے پر اس کو پھانسی لگایا گیا.
یہ سیاسی اسلام اسی لیے تقویت پکڑ رہا ہے. تو آج تک اس کیس کو عدالت نے نہیں سنا. وہ خوب کھاتے ہیں، کبھی کوئی نہیں سنے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے فیصلے کی جو مثال ہے وہ کسی فیصلے میں بھی نہیں دی جاتی. تو یہ ہمارا بیٹا یہ سیاسی اسلام ہے نا، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں نظریہ اسلام نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہونا چاہیے میثاق پاکستان. میثاق مدینہ کی سنت ہے میثاق پاکستان. کیونکہ قائد اعظم نے تحریک آزادی ہند جب شروع کی تھی تو پہلا فیصلہ انہوں نے کیا تھا میثاق لکھنؤ. میثاق لکھنؤ سے میثاق تقسیم ہند، وہاں جا کر تقسیم ہو گئی. ہاں آپ سوال کریں. اور سوال؟ ہاں جی، میرا جو پچھلا سوال تھا میرا اسی سے پیوستہ ہے اگلا سوال بھی، کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ جو یعنی اسلام جو ہے وہ سیکولر طرز جمہوریت کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں. تو اس میں میں تھوڑا شاید سمجھ نہیں پایا. تو میں اگر اپنے سوال کو تھوڑا سا دوسری طرح سے پیش کروں کہ کیا جو ایک انفرادی طور پہ مسلمان ہے وہ مغربی جمہوریت میں کیسے رہ سکتا ہے، نمبر ایک. اور دوسرا، بحیثیت اسلام ایک ضابطۂ حیات، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک نظریہ نہیں ہے، وہ ایک مطلق حقیقت ہے. تو جب مطلق حقیقت ہمارے پاس ہو تو پھر کیا اسلام مغلوب اسلام کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سوال ختم ہے بیٹا؟ جی جی سوال پورا ہو گیا. اچھا جی جی، بس آپ نے جو سوال کیا ہے باٹم لائن میں یہی ہے کہ کیا جیسے آپ کی جو ساری گفتگو ہے نا اس کا محور یہ ہے کہ جب اسلام طاقت میں ہوگا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا حکومت کا، وہ کس طرح سے غیر مسلموں کو اس کے حقوق دے گا، وہ تو ساری بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب اسلام مغلوب ہوگا، یا یوں جیسے میرے جیسے یا ہم لوگ جیسے مسلمان جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک طرح کے ان کے دستور کو، آئین کو تسلیم کر کے رہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بحیثیت مغلوب یہاں پہ رہتے ہیں، یعنی آئینی طور پہ ہمیں جو شہری حقوق آپ فرما رہے ہیں غیر مسلموں کو پاکستان میں حاصل ہیں، ہمیں وہ تو حاصل ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا قانون جو بحیثیت مسلمان ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، وہ جب قانون بنایا جاتا ہے تو وہ قانون بناتے وقت ہماری تو کوئی نمائندگی اسمبلی میں نہیں ہوتی یہاں پہ. تو اس لحاظ سے کیا یعنی کوئی ایک مسلمان مغلوب کی حیثیت سے یہاں پہ رہے گا، یا اسلام بحیثیت مغلوب ایک حقیقت جب ہو تو وہ اس طرح کی جمہوریت میں رہ سکتا ہے، کمپیٹیبل ہے؟ بیٹا آپ کا سوال جو ہے نا اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ آپ لوگ ایسی صورتحال سے دو چار ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو آپ کو ایسا سوال ضرور پوچھنا چاہیے اور ہمارے بڑوں کو اس کا حل بھی بتانا چاہیے. لیکن یہاں تو خاموشی ہے، یہ اپنی ہوش نہیں، کسی کو کیا بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام، میں نے کہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اقتدار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. مکمل جو ہے تو ہر وقت تو مسلمان اقتدار میں نہیں رہ سکتے نا، کسی جگہ شکست بھی کھا سکتے ہیں. مطلب انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اسلام کے غلبے کے لیے بھی اس کا رول ریگولیشن یا طریقہ موجود ہے، ضابطہ موجود ہے، اور اس کی مغلوبیت کا جو اگر کوئی دور ہو اس کا بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب پہلی بات اس میں اس لیے کہ جس وقت میں فرض کیا بھارت میں رہتا ہوں، فرض کیا
بھارت چلا جاتا ہوں، وہاں شہری بن جاتا ہوں، یا روزگار ہے کچھ بھی ہے، یا سفارت خانے میں چلا جاتا ہوں. اب جب میں وہاں رہوں گا تو یہ بھی اسلام بتا رہا ہے، یعنی معروفات جو ہیں ان کا حکم دو اور منکرات سے روکو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اسلام دو یعنی اصول بتا دیے. اب امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جس کی عام فہم، عام حالت، معروفیت اس کی قانونی ہو، رسم و رواج کی. اب میں اگر بھارت میں جاؤں گا تو وہاں جو بھارت کا قانون ہے وہ میرے لیے امر بالمعروف ہے، مجھے اس کو ماننا پڑے گا. یہ اسلام کہہ رہا ہے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے نا، مکمل ضابطہ یاد. تو جو بھی ہندوستان کا قانون ہوگا، جو بھی اس کا دست ہوگا، میں وہاں ریاست کے اندر ریاست نہیں مچا سکتا، یہ تو اسلام منع کرتا ہے. وہاں ریاست ان کی ہے، حکمرانی ان کی ہے، غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہے. جو ان کا قانون ہے مجھے اس قانون کو اوبے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ امر بالمعروف ہے. اب ایک بات وہاں آ جاتی ہے کہ جہاں ان کا قانون یا رسم و رواج کا کوئی طریقہ ایسا بھی ہے جو اگر میں اوبے کروں یا اس کو اپنے اوپر لاگو کروں تو میرا جو عقیدہ ہے، جو مذہب ہے، جو اسلام ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، میرے ایمان کو نقصان ہوتا ہے. اس وقت ہمارے لیے عالمی قانون بھی ہے، تہذیب ہر انسان کا اپنا حق ہے. انسانی تہذیب، چاہے کوئی انسان انفرادی سطح پر ہے چاہے اجتماعی سطح پر ہے، تو جو انسانی تہذیب کے تقاضے ہیں وہ تہذیبیں آپس میں کہیں ٹکراتی بھی ہیں، کہیں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتی ہیں، اور کہیں ایک دوسرے سے درمیان حد فاصل بھی قائم کرتی ہیں. تو یہ ہماری تہذیب کی جب حد فاصل کا موقع آ جائے، جس میں ہمارا مذہب ہے، تو پھر اس صورت میں ہمیں وہاں جو بھی ان کا طریقہ ہے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ چیز میں اگر لاگو مجھ پر ہوگی تو یہ ایسے ہے جیسے تمہاری تہذیب کو میں حملہ کر کے ختم کروں، اسی طرح یہ میری تہذیب کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے. تو میں اس وجہ سے اپنی تہذیب کی خاطر، یہ اب ویسے تو میں ہر قانون کا تابع دار ہوں، لیکن یہ چیز میرے لیے اگر کروں تو پھر میرے لیے نقصان دہ ہے. ایک بات تو یہ ہو. دوسری بات یہ کہ اب ساری دنیا یعنی مسلمانوں کو ملک ہے تو وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. کسی کا کون سا مذہب ہے، کسی کون سا مذہب. اب ہمارا اگر آپ وہاں رہتے ہیں کسی جگہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قانون ہے، آپ اس کو اوبے کریں. لیکن فرض کیا ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر مسلمان بیٹی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی. یہ تو اب ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے نا، یہ تو اب ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے نا. یہ تو اس کو تو ہم اس حد کو جو ہے نا، اس کو ہمیں قائم رکھنا پڑے. ان کا قانون کچھ بھی ہو، ان کے قانون کی عدالت موجود ہے، وہاں ہم وکیل کر کے بھی جا سکتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ یہاں جو ہے میری تہذیب کا ہے، میرا انسانی بنیادی حق ہے مذہب. کیونکہ مذہب اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اسی لیے اگر غیر مسلم ملک ہے تو وہاں مسجد، ہاں جی ہاں بات کریں. اس میں لیکن ایک بات یہاں کے قانون کے لحاظ سے یہ ہے نا کہ یہاں کے قانون کو اگر لبیل باب اس کا دیکھا جائے نا، یہاں کی جمہوریت کا، تو وہ جمہوریت میں مذہب کی آزادی ہے، جمہوریت میں مذہب کی. اور وہ جمہوریت یا جو آئین ہے اس کو
بیان کیا جائے گا ان کے یہاں کے اخلاقی اقدار اور روایات کے لحاظ سے. جو ان کی اخلاقیات اور روایات اور اقدار سے چیز ہمارے مذہب کی ٹکرائے گی اس کو سپریورٹی حاصل ہے میری مذہب کی آزادی پہ، اس کو ترجیح ملے گی وہاں پہ. یعنی کہ اگر یہاں کے مذہب کے یہاں کے اقدار اور روایات اور یہاں کا جو آئین ہے اس کے لحاظ سے میری کوئی انفرادی مذہبی جو آزادی ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے تو وہاں پہ اس کو فوقیت حاصل ہوگی. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر عدالت کا ہم دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن عدالت تو تشریح کر سکتی ہے کسی آئین میں موجودہ کسی قانون کی، وہ آپ کو اس قانون کے مطابق آزادی فراہم کرتی ہے، وہ اس قانون کو کے اوپر بالاتر ہو کے حکم نہیں جاری کر سکتی. عدالت تو تابع ہے اس ملک کے آئین کی. تو اس صورتحال میں پھر ہمارے پاس جیسے آپ فرما رہے ہیں تو کیا راستہ بچے گا سوائے ہجرت کے؟ نہیں، یا ہجرت کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو دنیا کی ہر عدالت مانتی ہے، اور یہ جو مذہب ہے کسی کا بھی یہ اسی شکل میں آتا ہے، یہ انسان کی بنیادی حقوق میں آتا ہے. مثلا امریکہ میں مسجد تعمیر کرنے کی ممانعت نہیں ہے، اور پاکستان میں مندر تعمیر کرنے کی ممانعت نہیں ہے. یہ انسانی بنیادی حقوق ہیں. تو مطلب یہ ہے، لیکن اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی جو تعریف ہے وہ تو ہم لوگ اگر اس کو لیں کہ جو اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کے لحاظ سے لی جائے گی، اگر اس پہ سب اقوام متحدہ کے ممبران کا اتفاق ہے پہلے سے، تو پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر، نیدرلینڈز کے اندر اور سویڈن کے بھی کچھ، ابھی پورے سویڈن میں تو نہیں لیکن کچھ حصوں میں، کہ جو لباس کا انتخاب ہے وہ انسانی بنیادی حقوق کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. لیکن فرانس کے اب قانون کے مطابق، ان کے آئین کے مطابق جو خواتین ہیں وہ ایک خاص طرح کے اس سے یعنی زیادہ کا مسلمان خواتین وہ نہیں پہن سکتی. مطلب کچھ خواتین ہیں ان کے یعنی پاکستان میں دیکھیں تو وہ دوپٹہ لے کے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ حدود عائد کرتے ہیں میں اس کی پاسداری کر رہی ہوں. کچھ اس کو بڑی چادر کے لحاظ سے کرتی ہیں، کچھ جو ہے اس سے بھی ایک حد آگے جا کے وہ حجاب کرتی ہیں، کچھ نقاب کرتی ہیں، کچھ برقع پہن لیتی ہیں. تو اس طرح ہر ایک نے اپنی اپنی ایک بنائی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو جب اگر لباس کا جو انتخاب ہے وہ ایک بنیادی تسلیم شدہ حقیقت ہے، لیکن جب یہ لوگ قانون بناتے ہیں تو کسی نہ کسی سکم کا فائدہ اٹھا کے یہ بناتے ہوں گے نا، اس کے بالکل اگینسٹ تو نہیں جا کے بناتے. تو لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق، اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ سب جگہوں پہ وہ اس کی جو تعریف ہے وہ الگ الگ رکھتے ہیں. یعنی شاید لباس کا حق اقوام متحدہ کے نزدیک تو ہوگا، لیکن سویڈن یا فرانس یا نیدرلینڈز اس طرح کے جو ممالک ہیں، بیلجیم ہیں، ان کے نزدیک لباس کے انتخاب کو بنیادی حق تصور نہیں کیا جاتا. تو میرا سوال اس پیرائے میں ہے کہ جب آپ کا آئین جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کی مذہبی آزادیوں کو اس طرح سے اپنی قانون سازی کے ذریعے سلب کر لے، اور جب عدالت بھی آپ کو ماورائے آئین تو نہیں آپ کی شنوائی کر سکتی، تو اس لحاظ سے پھر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ میں اس محسوس رائے میں سوال کر رہا ہوں. اس کے دو پہلو ہیں نا. مجموعی طور پہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے شارٹ نوٹس کہ بھئی ہوائی اڈے پر ہیں آپ تو ویزا لینا ہے یا پاسپورٹ لینا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، وہ ایک ایمرجنسی صورت ہے، وقتی ہے. وہاں آپ جاتے ہیں تو کسی ایک ونڈو سے کوئی ایسی شرط آ جاتی ہے
کہ مثلا وہ کوئی بیہودہ سے سوال کر بیٹھتے ہیں. کوئی لڑکی ہے مثلا مسلمان ہے, پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے, مسلمان لڑکی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ابھی تک کوئی غیر نکاح شدہ شادی بھی کی ہے یا نہیں کی ہے, اور کیوں نہیں کی ہے. میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال بھی آ جائے جو بالکل ہمارے اسلامی شریف. اب یہ ایک ایمرجنسی کا سوال ہے. اب اس سوال کے اوپر اگر وہ اڑ کر عدالت میں تو نہیں جا سکتی, اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. وہ تو ایک ایمرجنسی ہے, بھائی اڈے پر گئی ہے, اس نے ویزا لینا ہے یا سفر کرنا ہے یا کہیں جانا ہے. اس صورت میں تو ایک اس کے لیے سوائے صبر کے یا ٹال مٹول کے کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے. اس نے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے جو بھی اس مناسب اس وقت, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت تو زندگی بچانے کے لیے سور کا گوشت بھی کھانا پڑ جائے نا دوا کے طور پر, تو وہ بھی جائے. تو یہ تو ہو گئی ایک ایمرجنسی کی حالت. لیکن ایسی صورت ہے جیسے آپ لوگ یا میں انڈیا میں رہنا شروع کر دوں یا مطلب کسی اور غیر مسلم ملک میں رہتا ہوں, وہاں جب ایسے کوئی چیز آتی ہے, مثال کے طور پر ایسا بھائی لباس ہی پہننا پڑ جاتا ہے, میری بیوی کو پہننا پڑ جاتا ہے, میری بیٹی کو پہننا پڑ جاتا ہے, کہ جو ان کی تہذیب و ثقافت کے مطابق تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے نزدیک وہ برنگی میں آتا ہے. یعنی اس میں وہ جو یعنی پردے کے مقامات ہیں یا جو انسانی مسلمان ہمارا چہرہ تو ہاتھ تو چلے چھوڑے نا, اور کئی مطلب ایسی چیزیں جنہیں کا ہمیں لحاظ ہے اور جو برنگی میں نہیں آتی. لیکن وہ کہیں کہ نہیں جی یہ ضروری ہے, یہ کرنی پڑے گی, یہ نہیں ہے تو ہم اسکول سے نکالتے ہیں یا کالج میں آپ کو پروفیسر نہیں لگاتے ہیں یا مطلب کوئی ایسا کر دیتے ہیں. اس صورت میں ہم وہاں عدالت میں جا سکتے ہیں. اور عدالت میں ہمارا جو وکیل ہوگا, عدالتیں چھوٹی سے لے کر اوپر تک ہوتی ہیں. اصل میں آئین کی تشریح تو ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کرتی ہے, نیچے والی تو صرف عمل کرتی ہے, تشریح اوپر ہوتی ہے. تو نیچے جو سٹیپ ہوتے ہیں ان میں تو ایک قانون کا حوالہ ہوتا ہے یا آئین میں کوئی چیز ہے تو اس کا حوالہ ہوتا ہے, تشریح نہیں کرتے, تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر دیکھو نا, اگر غیر مسلم اسٹیٹ ہے تو وہاں وہ سیکولر نظام حکومت کی دائی تو ضرور ہوگی. اب سیکولر نظام حکومت میں مذہبی آزادی ہے, کوئی جس کی مرضی ہے اپنا مذہب جیسے مرضی ہے اپنے مذہب پر عمل کرے. اب ہمارا مذہب جس قسم کے لباس کی ہم پر ضروری ہے وہ ہم وہ استعمال کریں گے, یا ہمارا جو شادی کا طریقہ ہے ہم وہی کریں گے, یا ہمارا کیا شراب نہیں پی سکتے, سور نہیں کھا سکتے, حرام گوشت نہیں کھا سکتے. تو اس کی تو ممانت کا میرے خیال میں قانون بھی نہیں دیتا, کیونکہ سیکولر نظام ہے. کیونکہ سیکولر نظام کو تو وہ مانتے ہیں, سیکولر نظام میں کسی ایک مذہب کی عملداری نہیں ہو سکتی. جو جہاں تک تہذیب ان کی یا کلچر یا ان کے رواج یا رسم و رواج ہے, یہ تو تہذیبی آزادی تو میرے خیال میں غیر مسلم دنیا میں زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ وہ جب کہتے جو ہیں کہ جی ہم تو مذہبی عملداری سے باہر ہیں, تو اب مجھے تو خیر قانون کا تو وہاں کا نہیں پتا, کہ میں تو ایک جنرل ویو نہیں اس طرح کی جی وہی کہہ رہا ہوں, تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہونا ایک چاہیے, ہونا کیا چاہیے سیکولر ریاست میں, اور ایک ہوتا ہے کہ ہوتا کیا ہے اصل میں. تو اس لحاظ سے یعنی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو جو قوانین ان کے آئین کا حصہ بن چکے ہیں وہ تو یہی مطلب کہتے ہیں, مطلب جیسے کہ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ نقاب یا حجاب کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں یہاں پہ کچھ ممالک میں, تو وہ تو ظاہر ہے جن لوگوں نے چیلنج کیا اس کو سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ کی بھی تو حد یہی ہے کہ وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی, نہیں آئین وہ تو تبدیل تو نہیں پارلیمنٹ کرتی. کا ہی کام ہوگا. لیکن آئین میں ہاں بھی جی, تو آئین بھی تو ان کا جو سیکولر ہے پارلیمنٹ نا, نے ایک قانون پاس کر دیا. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جو ہے جو تھیوریٹیکل ہے اور ایک ہے جو زمینی ہے ہو گیا نا, وہ مطلب آپ کے حصہ بن گیا قانون کا. ہاں تو جی ہاں جی. اس لحاظ سے مطلب میں پھر واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ جب وہ سارے سٹیپس لیے جا چکے ہوں, سپریم کورٹ میں بھی جا چکے ہوں, سپریم کورٹ نے بھی سسٹین کیا ہو کہ نہیں جو آئین کا حصہ ہے جو پارلیمنٹ نے کام کر دیا ہے
یہ اس کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو جب اب نہج اس حد تک پہنچ جائے تو اس لحاظ سے یعنی ایک تو ہو گیا نا جیسے آپ نے فرمایا ہاں کہ جی ایک اضطراری طور پہ ایک کیفیت آپ کے سامنے آئی ہاں تو اس وہ میں آپ نے کیا ہاں رد عمل دی، ہاں اس میں وہ تو تو ہو ہاں گیا، ٹھیک اس ہے پہ تو متفق. وہ اور ایک یہ ہے کہ ہاں جب ایک آپ کے ہاں مطلب آپ پرماننٹ کو ہے. پتا ہے کہ یہ چیز میری ٹرین میری طرف آ رہی ہے اور یہ مجھے آ کے بھی لگے گی، آپ کے پاس وقت ہے سوچنے سمجھنے کا کہ میں نے سامنے کھڑے رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو جب آئین بھی آپ کے خلاف ہو تو اس لحاظ سے دہرا رہا ہوں میں سوال کہ اس لحاظ سے پھر ہم جو یہاں پہ مسلمان فیملیز ہیں اب کیا ہجرت ہی ہمارے پاس آخری آپشن ہے؟ اب اس میں آپ نے یہ بالکل ٹھیک جو ہے نا اس کی جو انتہائی صورت ہے وہ بتائیے. اب اس میں بھی اسلام تو یہی کہتا ہے کہ آپ ان کے قانون کے تابع ہیں، آپ عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے نہیں مانا ہے، فرض کیا عدالت نے آپ کی دعویٰ رد کر دیا ہے، آپ کی اپیل رد کر دی ہے، آپ کی ریکویسٹ نہیں مانی ہے. لیکن اب جس وقت نہیں مانی ہے، اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اسی طرح اس قانون یا رسم و رواج کو اوبے کر کے اس میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں، اور یا پھر اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی روایات کو، اپنے ایمان کو، اس کو بحال رکھنے کے لیے اس جگہ سے چلے جائیں. اب کس چیز کو آپ ترجیح دیں گے یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور میرے خیال میں کہ جس وقت مذہبی اس طرح کے خطرات سے دوچار ہو جائے اور خطرہ پیدا ہو جائے کہ یہاں مذہب کو نقصان ہے، ایمان کو نقصان ہے، عقیدت کو نقصان ہے، تو پھر میرے خیال میں اس جو ان کا قانون ہے جس میں پہلے شروع میں بات بتائی تھی امر بالمعروف، اب امر بالمعروف کی آپ تردید کریں گے، اس سے نکل جائیں گے، آپ مذہب کی طرف ہجرت کریں گے، جس طرف بھی اپنے ملک واپس آتے ہیں کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ پھر تو طریقہ یہی ہے نا، اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ پھر اس حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ پھر اس طرح اگر اور بھی لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے تو پھر ان کا بھی روزمرہ کے معمولات میں کافی فرق آ جائے گا. پھر انہیں بھی سوچنا پڑے گا. میرے خیال میں کہ عدالت ایسے کسی مسئلے کو سیکولر نظام حکومت وہاں ان کی جو ہے نا وہ عملداری ضرور ہوتی ہے، اس آئین کا حصہ ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں. مثال لے لیں، ایک اور مثال لے لیں. یہ میں ابھی انکل کے ساتھ بھی وہ خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پہ ساحل سمندر پہ جب مسلم خواتین جاتی تھیں فرانس میں تو وہاں پہ ایک وہ لباس پہنتی تھیں جس سے یعنی برہنگی نہیں تھی ہوتی، یعنی وہ سر تا پا ایون سر کے اوپر بھی وہ پورا ہوتا تھا، تو وہ اس کے ساتھ مطلب ساحل سمندر پہ چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ یعنی قانون ہے، بنا دیا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ نہیں پہن سکتے، یعنی اگر آپ ساحل سمندر پہ آئے ہیں تو وہی پہنے جو سب نے پہنا ہوا ہے. تو اب اس لحاظ سے اگر جو تم بات کر رہے ہو کہ وہ دوسروں کے اس کو تو وہاں پہ بھی لگا دیا نا انہوں نے کہ اب یہاں پہ بھی ان کے حق کی یا جو باقی لوگ ہیں ان کی آزادی سلب ہو رہی ہے چونکہ آپ نے وہ نہیں پہنا جو وہ آپ کو پہننا دیکھنا چاہتے ہیں. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی ریزن ہے یا دوسروں کو یہ دیکھنا، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہماری وہ سلب ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے کہ یہ کون انسان ہے. تو اب جب یہ جو جی ہاں بول تو جب بات کرو بھی پوری کرو. جب ایسی صورتحال آئے گی کہ جب کوئی سیکیورٹی ریزن ہوگی تو وہاں پہ مطلب میرے خیال میں ساری جو خواتین ہیں وہ اس چیز کی وہ تابع ہوتی ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دکھاتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں کہ میں یہ ہوں. لیکن جب ایک کوئی نامحرم ہے یا غیر محرم ہے یا کوئی بھی ایسی جہاں پہ کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں ہے اور اس کو ویسے مجبور کیا جائے ایک نامحرم کو کہ بھی میرا بس دل کر رہا ہے کہ میں تمہارا چہرہ دیکھو بات کرتے ہوئے، تو اس کی آزادی کیسے امپورٹنٹ ہے اس کی آزادی انتخاب سے. یعنی اس پہ تو یہ ہو گیا نا کہ جو اجتماعیت چاہے گی، جیسے کہ پاکستان میں فرض کرو
اب ہم جب اصولی بات کریں گے صحیح اور غلط کی، تو جو پاکستان میں جب کوئی باہر سے کوئی گوری خواتین آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بزور قانون ان کو لاگو کر دیں ان پہ کہ تم نے اگر برقع نہ پہنا، فرض کریں پاکستان میں پورا چہرے کا نقاب کرنے کا قانون ہم لاگو کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس عددی اکثریت ہے، تو جب کو باہر سے آئے گی تو اس کو اگر ہم مجبور کر دیں ہم کہ بھئی تم نے یہ والا ڈریس کوڈ پہننا ہے، تو وہ کیا اصولی طور پر درست ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے مکمل رہتا ہے، اس نے تو ساری چیزوں ایسے مسائل کے حل بتا دیے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنا اسلام زبردستی دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے تو ایمان لے آؤ، مرضی ہے کسی میں کہ نہ لے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دی ہے مرضی نہ کرنا۔ اس وجہ سے پاکستان میں ایسا آئین یا ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا کہ جڑا اپنے اس مذہب کے خلاف ورزی پر مبنی ہو، کہ بھائی غیر مسلم آسی کہ اس نے گھٹنے نہ گننا ہو سن، یا اس نے سر نہ گنا ہو سی، یا اس نے پاکستان میں بن نہیں سکنا، کیونکہ انہوں نے جڑا مذہب رہتا ہے یا اردو باقی نہیں، مجھے آپ باقی کی سمجھ آ رہی ہے۔ دنیا انہوں نے اردو میں اگر بات کریں اردو میں اگر بات کریں تو زیادہ لوگ سمجھ سکیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا میں وہ پنجابی ہاں میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ میرے پنجاب کے بہت سے لوگ دوست بچے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا اچھا آسانی اچھا ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو چلو ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم دنیا اس کا کسی کا بھی مذہباً مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے، اس لیے ان کو سہارے لینے پڑتے ہیں اپنے رسم و رواج کے، اور پھر یہ جو معاشرتی بندھن نئے پرانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان پر چلنے کے، تو اس لیے انہوں نے نام دے دیا ہے سیکولرزم کا جس کو۔ تو سیکولرزم کا بھی پھر مقصد تو یہی ہے کہ وہ بھی اپنی جو مذہبی شرائط ہیں یا رسم و رواج کی ہیں ان کو دوسروں پر نافذ نہ کریں۔ لیکن یہ جو سوال کیا ہے سلمان نے، بھئی اگر سمندر کے کنارے اس طرح کی کوئی قانونی شک موجود ہے، پابندی موجود ہے، اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کسی نے چیلنج کیا، عدلیہ میں کوئی گیا ہے، اس فرانس ہے یا ناروے ہے یا کوئی فلپائن ہے یا کوئی نیوزی لینڈ ہے، کہیں بھی ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال سے کسی دوسری خاتون کو یا اس کے گھر والوں کو واسطہ پڑ چکا ہے، مسئلہ آ گیا ہے، تو کیا وہ عدالت میں گئی ہے؟ اگر وہ عدالت میں کیس گیا ہے، عدالت نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ ہاں جو کچھ ہے اسی طرح کرنا پڑے گا، پھر تو پتہ چل گیا کہ واقعی وہاں یہ چیز جو ہے اس کی عدالتی جو تشریح ہے وہ بھی یہی ہے، پھر تو وہ چیز وہی آ گئی جس کا پہلے میں نے حال بتایا ہے کہ اب جو چیز چاہے تو وہ سیر سمندر پر جائے، ہاں جی، چاہے تو سیر سمندر پر جائے ہی نہیں، جانا ہی چھوڑ دے، اور یا پھر اس ملک سے پھر ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کر جائے، بات تو پھر یہی آتی ہے نا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ میرے خیال میں عدلیہ کوئی نہ کوئی حل ضرور دیتی ہے، کیونکہ ان کو بھی ہمارے مسلمان ملکوں سے زیادہ انہیں غیر مسلم شہریوں کا بھی قانون میں ضرور موجود ہے اہمیت، معاشرتی طور پر ہو یا نہ ہو، قانون میں ہو۔ ہاں جی یہ مطلب میں اس کی پوری طرح تو نہیں واقف کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس بات پہ اس نے قانون کے لحاظ سے اس نے کوئی آگے کیس کیا، وہ جیتی یا ہاری یا کیا ہوا، لیکن یہ 2016 کی نیوز ہے، تو اس پہ اس کو مطلب انہوں نے بائی لا مجبور کیا، اور پھر اس کو یعنی نہ صرف
اتروائے کپڑے بلکہ اس کو فائن بھی ہوا. تو جب بات فائن کی آ جائے اور یہ سارا کچھ ہو تو میرے خیال میں جو بھی پولیس ہے ٹھیک ہے وہ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کی پولیس یا یہاں کے جو قانون ساز ادارے ہیں وہ قانون کی پاسداری کے لحاظ سے زیادہ یعنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی کوئی اس کے بعد کبھی بھی ایسی کوئی خبر نہیں سنی کہ وہ عورت کیس جیت گئی یا ہار گئی یا کیا ہوا اس کے بعد، کیونکہ جب ایک قانون ہے آئین کے لحاظ سے تو وہ تو ہے، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کا چہرہ کورڈ تھا. ہاں مقصود یہ ہے نا کہ اب فیصلہ جو ہے ہمارے بھی یہی ہوتا ہے، پولیس کئی پرچے دائر کر دیتی ہے، عدالت میں جاتے ہیں، برابر ہی ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں بھی پولیس ساری دنیا کی قانون کو سامنے دے کر اگر کوئی کام کر جاتی ہے تو پھر اس کا یہ، اسی لیے میں نے یہ اشارہ لیا ہے نا کہ بھائی عدالت تو ہے نا، عدالت سے پھر فائنل پتہ چلے گا کہ آیا واقعی یہ میرا اس ملک میں رہنا اب ممکن ہے یا نہیں. جی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا.